اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، آج ہم اپنی درسی کتاب اردو کا دوسرا سبق تشکیل پاکستان کا آغاز کرتے ہیں۔ تشکیل پاکستان کے مصنف میاں بشیر احمد ہیں۔ صنف کے اعتبار سے یہ ایک مضمون ہے۔ تشکیل پاکستان میں لفظ تشکیل کے معنی شکل دینا، بنانا، ایک خاص بناوٹ دینا۔ گویا اس سبق کے اندر ہم ان تمام عوامل کا، ان تمام افراد اور ان تمام حالات و واقعات کا جائزہ لیں گے جو کہ پاکستان کو بنانے، اس کو قائم کرنے اور اس کو ایک مملکت کی شکل میں وضع کرنے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس سبق کا ایک مختصر سا تعارف کروانا چاہوں گی۔ عزیز طالبات، یہ وطن پاکستان صرف ایک ملک نہیں ہے، یہ صرف ایک خطہ زمین نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے تو یہ مسلمانان ہند کی قربانیوں کی ایک عظیم داستان ہے۔ کس طرح سے ہندوستان کے رہنماؤں نے، مسلمان رہنماؤں نے، وہاں کی عوام نے، مسلمانوں نے مصائب کا، مشکلات کا، تکلیفوں کا سامنا کیا، اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور اپنے لیے ایک الگ وطن حاصل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندو کی سازشیں جاری رہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب پاکستان 1947 میں حاصل کیا گیا تو اس سے پہلے ہندوستان پر انگریز کی حکومت تھی، اور انگریز کے استعمار یعنی اس کے ناجائز قبضے کے خلاف ہندوستان کے لوگ، ہندوستان کے مسلمان کس طرح سے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے، کس طرح سے ڈٹ کر انہوں نے تمام مشکلات اور سازشوں کا سامنا کیا۔ یہ سبق تشکیل پاکستان ہمیں ان تمام قربانیوں کی کہانی، ان کی روداد اور اس کے بارے میں گزرے ہوئے لمحات کو اکٹھا کر کے، ان کو مجتمع کر کے ایک مضمون کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ سبق تشکیل پاکستان سب سے پہلے ہمایوں میں شائع ہوا۔ ہمایوں سے مراد یہ ہے کہ وہ رسالہ جو کہ میاں بشیر احمد جو اس سبق کے مصنف ہیں انہوں نے شائع کیا تھا، انہوں نے شروع کیا تھا، اس میں سب سے پہلے انہوں نے تشکیل پاکستان جو ہے وہ لکھا اور اس کو شائع کیا گیا۔ چونکہ یہ حصول پاکستان کی ایک طویل جد و جہد ہے جو کہ تقریباً 2.5 صدیوں پر محیط ہے، یعنی 250 سالہ تاریخ جو ہے انہوں نے ایک سبق میں بیان کر دی۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ہندوستان کے اندر ہونے والی ان تمام کوششوں کا احوال بیان کیا، انہوں نے مسلم رہنماؤں کی بے مثال جرأت اور ان کی قائدانہ صلاحیتوں کی بات کی۔ انہوں نے مسلمانوں کے ہندوستان میں عروج و زوال کے حوالے سے تمام معاملات و مسائل بیان کیے۔ اور اگر اس سبق کا پس منظر دیکھا جائے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں انگریز حکمران ہو چکے تھے۔ در حقیقت ہندوستان وہ سرزمین ہے جہاں مختلف قوموں نے حکومت کی، جن میں مسلمان حکمران بھی تھے، جس میں ہندو راجا بھی تھے، سکھوں کی حکومت بھی تھی، اور پھر باہر سے کچھ غیر ملکی طاقتیں جو ہیں وہ بھی در اندازی کر کے اندر آ گئیں۔ در اندازی کا مطلب ہوتا ہے اندر داخل ہو جانا، وہ بھی ہندوستان میں داخل ہو گئیں۔ اور پھر یوں ہوا کہ ہندوستان پر ایک طویل عرصے تک حکومت کرنے والے مغلیہ خاندان کو ہٹا کر انگریزوں نے ہندوستان کا تمام نظم و نسق جو ہے وہ سنبھال لیا۔ اگر ہم تھوڑا سا تاریخ کی طرف جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ 16ویں صدی یعنی 1599 میں ہندوستان کے اندر بہت سے غیر ملکی یہاں پر تجارت کے لیے آئے، جن میں پرتگیز تھے۔ ان کی حکومت کو دیکھ کر، ان کی تجارت کو دیکھ کر اور ان کے فوائد اور کاروبار سے جو وہ منافع حاصل کر رہے تھے اس کو دیکھ کر برطانیہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہندوستان میں آئے اور انہوں نے یہاں آ کر ایک کمپنی قائم کی جس کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی تھا، اور وہ کمپنی یہاں پر تجارت کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ یہ تجارت جو ہے اس میں انہیں منافع حاصل ہونے لگا، اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کے پاؤں یہاں پر جمتے چلے گئے اور وہ مضبوط ہو گئے، اور انہوں نے ہندوستان کے سیاسی معاملات میں اور یہاں کے حکومتی معاملات میں اپنی ٹانگ اڑانا شروع کر دی، اس میں دخل اندازی شروع کر دی، اور ہندوستان میں جو مغل حکمران حکومت کر رہے تھے آہستہ آہستہ ان کا کردار کم ہوتا چلا گیا اور انگریزوں کا کردار بڑھتا چلا گیا۔ بچوں، اس میں صرف غیر ملکی طاقتوں کا کمال نہیں تھا، بلکہ اس میں کچھ ہمارے اپنے لوگوں کی، مسلمان حکمرانوں کی غلطیاں تھیں، ان کی کوتاہیاں تھیں اور ان کی کمزوریاں تھیں، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہندوستان میں انگریز جو ہیں انہوں نے اپنے قدم جما لیے۔ اس سبق میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اورنگزیب عالمگیر تک جو بھی حالات تھے وہ کافی بہتر تھے، اور مغل حکمرانوں کا قبضہ اور ان کا غلبہ تھا، اور باہر سے آنے والی طاقتیں جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پائیں۔ لیکن جیسے ہی اورنگزیب عالمگیر کی حکومت ختم ہوئی، اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ تبدیل ہو گئے۔ ہمارا یہ سبق، اس کا آغاز اسی وقت سے ہوتا ہے جب ہندوستان میں اورنگزیب عالمگیر کی حکومت ختم ہوئی، یعنی تقریباً 1656 میں شروع ہوئی اورنگزیب عالمگیر کی حکومت اور 1707 میں ختم ہو گئی۔ 1707 کے بعد ہندوستان کے سیاسی حالات دن بدن خراب ہونے لگے۔ باقی ہم جو بھی تفصیلات ہیں تو سبق کی ریڈنگ کے دوران، اس کی بلند خوانی کے دوران جو ہے وہ آہستہ آہستہ پڑھیں گے، اور میں ان کی وضاحت آپ کو کرتی چلی جاؤں گی۔ میری کوشش یہ ہے کہ اس سبق کو ہم ایک مشکل چیز کی طرح نہ پڑھیں، بلکہ ہم اس کو ایک کہانی کی طرح پڑھیں، اور ہم یہ جان لیں کہ ہمارا وطن جب بنا تھا تو وہ کیا حالات تھے، وہ کیا معاملات تھے، وہ کیا مشکلات تھیں، اور کیا کیا تدابیر اختیار کی گئیں، کیا کیا مسائل جو ہیں ان کا سامنا کیا گیا، اور پھر ہم ایک الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اور عزیز طالبات، اس سے پہلے کہ ہم سبق تشکیل پاکستان کی ریڈنگ شروع کریں اور اس میں بیان کیے گئے اہم نکات کے حوالے سے بات کریں اور اس کی شرح کریں، میں اس سبق کے مصنف میاں بشیر احمد کے حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ کسی بھی سبق کے مصنف کی اہمیت اس سبق کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ کسی بھی شخص کی بات اور اس کے مقام اور اس کے بات کے مستند ہونے کا ثبوت اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ کس حد تک قابل اعتبار ہے، اور اس کا مقام اور اس کا مرتبہ کس حد تک ہے، اور اس کی بات کتنی معتبر ہے، اور ہم اس کو کتنا وزن دے سکتے ہیں۔ جہاں تک میاں بشیر احمد کا سوال ہے، میاں بشیر احمد 1892 میں پیدا ہوئے اور 1971 میں انہوں نے وفات پائی۔ آپ جسٹس شاہ دین ہمایوں کے بیٹے تھے، جو کہ ایک بہت مشہور علمی و ادبی اور شعبہ انصاف سے تعلق رکھنے والی شخصیت کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے پڑھا، اور 1908 میں مقبوضہ ہندوستان میں انہیں پہلے مسلمان چیف کورٹ کے جج کے طور پر جو ہے وہ منتخب کیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز اس لیے تھا کہ اس وقت مسلمان
مسلمانوں کو سامنے آنے کی اجازت نہیں تھی اور تمام ملازمتوں کے دروازے ان پر بند کر دیے گئے تھے، ایسے حالات میں جسٹس شاہ دین ہمایوں نے یہ مقام حاصل کر کے یہ ثابت کیا کہ وہ بہت اہل اور بڑی صلاحیتوں کے مالک شخص تھے۔ میاں بشیر احمد نے ان سے ہی اپنا ورثہ جو ہے وہ انہی سے لیا، اور ان کے اندر جو علمی و ادبی چیزیں تھیں یہ ورثہ جو ہے انہیں اپنے والد کی طرف سے ملا۔ میاں بشیر احمد تحریک پاکستان کے سرگرم کارکن تھے، اور انہوں نے اپنی پوری کوشش اور اپنی پوری زندگی جو ہے وہ تحریک پاکستان کے لیے وقف کر دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے آپ کا بہت گہرا تعلق تھا، بہت قریبی تعلق تھا۔ قائد اعظم انہیں بے انتہا پسند کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے انہیں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا صدر بنایا اور اس کے علاوہ رکن بنایا مجلس وزائے قانون ساز کا۔ میاں بشیر احمد نے رسالہ ہمایوں شائع کیا۔ اس اعتبار سے وہ ادیب بھی تھے، صحافی بھی تھے اور شاعر بھی تھے۔ آپ نے ایک بہت مشہور نظم ان کی ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح سنی ہوگی، میاں بشیر احمد نے ہی لکھی، اور اس نظم نے بہت شہرت حاصل کی کیونکہ اس میں میاں بشیر احمد نے قائد اعظم کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اپنے دل کے جس خلوص اور سچے جذبات کا اظہار کیا وہ ہر پاکستانی کے دل میں اتر گیا۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میاں بشیر احمد نے یہ جو مضمون تشکیل پاکستان لکھا ہے یہ دریا کے کنارے پر کھڑا ہو کر نہیں لکھا، بلکہ دریا کی منجھدار کے اندر کھڑے ہو کر لکھا ہے، کیونکہ ان تمام حالات و واقعات سے جو پاکستان بننے سے پہلے وقوع پذیر ہوئے، پاکستان بننے کے لیے جو کوششیں کی گئیں، ان تمام حالات کے وہ چشمدید گواہ تھے۔ تو اس طرح سے یہ سبق تشکیل پاکستان جو ہے اس اعتبار سے بہت مستند ہے کہ میاں بشیر احمد جو ہیں اس کی تمام تفصیلات سے بخوبی آگاہ تھے۔ اب ہم سبق تشکیل پاکستان کے اہم نکات کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تشکیل پاکستان چونکہ کافی طویل سبق ہے تو ہم اسے 3 بنیادی حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا حصہ ہندوستان میں مسلم معاشرے کا زوال، دوسرا حصہ 20ویں صدی کے آغاز میں سیاسی تبدیلی، اور تیسرا حصہ تحریک پاکستان کا نیا دور۔ ان 3 حصوں میں ہم نے سبق کو تقسیم کیا۔ اب ہم باری باری ایک ایک کر کے تمام حصے جو ہیں ان کا ایک اجمالی جائزہ لیتے ہیں، یعنی مختصر طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سبق کے مختلف حصے جو ہیں جو ہم نے بنائے ہیں ان کے اندر مصنف جو ہیں انہوں نے کیا بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں مسلم معاشرے کا زوال، یعنی اورنگزیب عالمگیر مغل بادشاہ جو کہ ہندوستان میں مغلیہ خاندان کا آخری کامیاب بادشاہ تھا، اور اورنگزیب عالمگیر کے بعد اورنگزیب کا جانشین اور پھر وہاں سے لے کے بہادر شاہ ظفر کی حکومت تک، یعنی جو آخری تاجدار تھے ہندوستان کے، جن کو انگریزوں نے ہندوستان سے جلا وطن کر دیا تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت سے ہندوستان میں مسلمانوں میں سیاسی، مذہبی اور معاشرتی زوال جو ہے وہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ نہ صرف یہ کہ ہندوستان کے جو حکمران تھے یعنی مغل حکمران تھے وہ سیاسی طور پر ان کی حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں یعنی حکمرانوں کے ساتھ ساتھ قوم جو ہے وہ بھی مذہبی اور معاشرتی خرابیوں کا دن بدن شکار ہوتی چلی جا رہی تھی۔ یعنی یہاں پر وہ مثال ثابت آتی ہے کہ جب کسی ملک کا بوریا بستر گول ہونے لگتا ہے، جب کسی قوم کی حالت خراب ہونے لگتی ہے تو پہلے اس کے امراء یعنی حکومت کرنے والے عناصر جو ہیں وہ خرابی کی طرف جاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ پوری قوم جو ہے وہ معاشرتی، مذہبی اور اخلاقی زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔
اس صورتحال میں بہت ساری عظیم شخصیات جنہوں نے مسلمان قوم کو سنبھالنے کی، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، ان میں شاہ ولی اللہ دہلوی، ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز، اس کے علاوہ سید احمد شہید، جنہوں نے ہندوستان میں سکھوں کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا اور اسلامی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی کوششیں جو ہیں یہ ناکام ہو گئیں اپنے ہی غدار سرداروں کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ فرائضی تحریک ہے جو کہ حاجی شریعت اللہ اور ان کے بیٹے نے جاری و ساری کی، لیکن وہ تحریک بھی انگریز دشمنی کے باعث جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مذہبی رہنما جو ہیں وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنی قوم کی اخلاقی تربیت کرنے کی کوشش کی، جیسے شاہ ولی اللہ، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے لوگوں کے اندر غیر اسلامی رسوم و رواج جو ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ کام کیا، انہیں اسلام کی صحیح روح سے آگاہ کرنے کی کوشش کی، لیکن آہستہ آہستہ قوم گراوٹ کی طرف بڑھتی چلی گئی، اور ایک فطری طور پر قوم جب زوال کا شکار ہوتی ہے تو اس کو روکنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تو تھا مذہبی رہنماؤں کا کردار۔ اس کے بعد ہندوستان کی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ درپیش ہوا یا وقوع پذیر ہوا جس نے ہندوستان کو ایک نئے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا، اور وہ تھا 1857 کی جنگ آزادی۔ بچوں چونکہ ہندوستان کے اندر انگریز 1803 میں عملی طور پر آ چکے تھے، اگرچہ تو وہ 16ویں صدی کے ہوئے تھے اور انہوں نے یہاں پر تجارت شروع کر دی تھی، لیکن 1803 میں وہ صحیح معنوں میں ہندوستان کے اندر جو ہے وہ آئے اور آ کر قابض ہو چکے تھے۔ حکومت کے تمام سیاسی معاملات پر ان کی پوری اجارہ داری تھی، اور مغل شہنشاہ جو ہے وہ کٹ پتلی کی طرح تخت پر براجمان تھا۔ تمام فیصلے جو ہیں وہ انگریز حکومت کی طرف سے، یعنی انگریز کی طرف سے کیے جاتے تھے، اور بادشاہ جو ہے وہ عملاً بالکل کسی بھی کام میں وہ اس کا حصہ نہیں تھا۔ لیکن 1857 میں ہندوستان میں جو سیاسی طاقتیں تھیں، جن میں مسلمان بھی تھے، جن میں ہندو بھی تھے، جس میں سکھ بھی تھے، ان سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا۔ انہیں اس بات کا احساس بڑی شدت سے ہوا کہ اگر اب ہم نے کوشش نہ کی تو شاید آئندہ آنے والے وقت میں ہمارے لیے کوئی موقع نہ ہو۔ تو ان سب نے یہ سوچا کہ اکٹھے ہو کر انگریز کو ہندوستان سے نکالنے کی کوشش کی جائے، اور پھر انہوں نے ایک بغاوت کا آغاز کیا۔ لیکن ان کے مقابل ایک بہت ہی مضبوط دشمن انگریز تھا، جو کہ ایک بہت ترقی یافتہ قوم تھی، جن کے پاس بہترین ہتھیار تھے، جن کے پاس سرمایہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستانی قوم، جن میں مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، سارے جو ہیں وہ شکست کا شکار ہو گئے، اور اس جنگ آزادی کو بغاوت کہہ کر دبا دیا گیا۔ اس کے بعد ہندوستان کے جتنے بھی باشندے تھے ان کے اوپر ظلم و ستم کیے گئے، لیکن سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ مسلمان قوم پر پڑا۔ اس کی 2-3 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ انگریز کا یہ خیال تھا کہ یہ وہ طاقت ہے یا یہ وہ قوم ہے جو ہمارے مقابل آ کر کھڑی ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہندوستان کے اندر ہندو اور مسلمانوں نے مل کر یہ کوشش کی تھی، لیکن ہندوؤں نے اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر ڈال دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ زندگی تنگ کر دی گئی، اور بہت سارے مسائل اور مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑا۔ ان حالات میں جیسے مذہبی رہنماؤں نے بڑا اہم کردار ادا کیا، 1877 میں ایک اور شخصیت، ایک ایسی شخصیت جو کہ ہندوستان میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، خاص طور پر مسلمان قوم کے لیے، سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان نے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھ کر مسلمانوں کی وکالت کی، اور انگریز کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس جنگ آزادی کی وجوہات جو ہیں ان کا قصور جو ہے وہ انگریز پر ہی ہے، یعنی انگریز ہی اس کے قصوروار ہیں، مسلمانوں کا اس میں قصور نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے علی گڑھ اسکول قائم کیا، ایم اے اسکول علی گڑھ، پھر وہ کالج بنا، پھر وہ یونیورسٹی بنی، اور انہوں نے ایک تحریک پوری کی پوری جو ہے وہ شروع کی علی گڑھ کے نام سے، اور اس میں انہوں نے بہت سارے کام کیے جو کہ ہم بعد میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد
ان کی کوششیں کافی حد تک کامیاب ہوئیں، مسلمان تعلیم کی طرف چل پڑے، تو پھر ہمیں ایک اور عظیم شخصیت سامنے نظر آتی ہے علامہ محمد اقبال کی، جنہوں نے قوم کو رہنمائی دی اور اپنے اعلیٰ افکار سے، اعلیٰ فلسفہ ہائے شاعری سے انہوں نے مسلمان قوم کے ذہنوں میں ایک انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو ہے اس کا پہلا حصہ اس سبق کا۔ دوسرا حصہ وہ حصہ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک سیاسی تبدیلی نمودار ہوئی۔ حالانکہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ آپ نے سیاست میں حصہ نہیں لینا، آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے، اپنے معیار کو، اپنے مقام کو بلند کرنے کی کوشش کرنی ہے، سیاسی شعور حاصل کرنا ہے، تعلیمی شعور حاصل کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ ایسی کسی بھی چیز کے بارے میں سوچیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ 1885 میں جب کانگریس بنی تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ اس میں حصہ نہیں لیں گے۔ لیکن دوسرا حصہ جو سبق کا ہے وہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان ساری باتوں کے باوجود کچھ حالات اس طرح کے ہو گئے کہ مسلمانوں کو سیاسی معاملات میں حصہ لینا ہی پڑا۔ یعنی اس میں 2-3 وجوہات تو یہ تھی کہ ایک تو ہندو مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کا طرز عمل بہت ہی دشمنی پر مبنی تھا، اور وہ اردو زبان کو ہٹا کر اس کی جگہ پر ہندی زبان جو ہے اس کو لانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ساری جو چیزیں تھیں، جیسے اس کے علاوہ کچھ ایسے حالات ہندوستان میں ہو گئے کہ برطانیہ کے اندر لبرل پارٹی کی حکومت تھی۔ جیسے ہی وہ انتخابات جیت کر سامنے آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم ہندوستان کے اندر جو ہے وہ سیاسی بہتری لے کر آئیں گے، سیاسی اصلاحات لے کر آئیں گے۔ پھر اس کے علاوہ تقسیم بنگال ایک ایسا واقعہ تھا کہ بنگال کا ایک بہت بڑا صوبہ تھا، اس کو تقسیم کر دیا گیا، تو ہندوؤں نے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ تب مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ ہماری بھی ایک جماعت ہونی چاہیے، ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے تاکہ ہم ہندو کی ان ساری چالوں کا جواب دے سکیں اور اپنے سیاسی حقوق جو ہیں ان کو انگریز کے سامنے بیان کر سکیں۔ تو پھر انہوں نے مسلم لیگ 1906 میں قائم کی، اور 1905 میں تقسیم بنگال، یعنی ایک بہت بڑا صوبہ تھا جس کو انگریز نے تقسیم کر دیا، لیکن ہندو اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ 1911 میں وہ تقسیم جو ہے وہ اس کو منسوخ کر دیا گیا انگریز کی طرف سے، کیونکہ ہندو اس کے بہت زیادہ مخالف تھے۔ یہ بات جو ہے یہ بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث بنی۔ اس کے علاوہ طرابلس اور بلقان کی جنگیں ہوئیں۔ یہ 2 مسلمان ملک تھے، بلقان یعنی لیبیا، اور طرابلس جو ہے اس میں کچھ مسلمان ممالک جو ہیں وہ شامل تھے، مسلمان ریاستیں تھیں، اور ان ریاستوں کے اندر جو ہے وہ اٹلی نے ان پر حملہ کر دیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہندوستان کے اندر بھی اور بین الاقوامی طور پر بھی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے انہیں یہ احساس ہوا کہ ہندوستانیوں کو مل کر کوشش کرنی چاہیے اور انگریز سے اپنے حقوق لینے چاہیے۔ پھر انہوں نے 1914 میں میثاق لکھنؤ کیا، جس میں انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ اتحاد قائم کر لیا تاکہ انگریز کا مقابلہ کیا جا سکے۔ تحریک خلافت شروع ہو گئی جنگ عظیم اول کے بعد، تو ہندو جو ہیں انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ یہ ہندو مسلم اتحاد جو ہے وہ تحریک خلافت کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، اور تحریک خلافت جو کہ مسلمانوں نے شروع کی تھی اور ہندو بھی ان کے ساتھ تھے، اس کی ساری ذمہ داری جو ہے مسلمانوں پر ڈال کر ہندو جو ہیں یہ ایک طرف ہو گئے، اور پھر انہوں نے شدھی اور سنگٹن کی تحریکیں شروع کر دی۔ یہ تحریکیں جو ہیں ان میں مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اور ہندو کے درمیان جو ہے وہ نفرت جو ہے وہ بڑھنے لگی۔ اس کے بعد 1928 میں ایک کمیشن ہندوستان سے برطانیہ سے ہندوستان آیا، سر جان سائمن کی سرکردگی میں، اور یہ 7 ممبرز تھے جو آئے، اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ یہاں پر ہندوستان میں ہم سیاسی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، جس کے جواب میں نہرو رپورٹ جو ہے وہ ہندوؤں کی طرف سے شائع کی گئی۔ یہ وہ رپورٹ تھی جس میں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ نہیں تھا۔ تو پھر قائد اعظم نے اس کے جواب میں 14 نکات پیش کیے جو مسلمانوں کے حقوق پر مبنی تھے۔ اس کے بعد 1930 سے 1932 کے دوران 2 گول میز کانفرنسیں ہوئیں تاکہ
فیصلہ کیا جا سکے کہ ہندوستان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اسی دوران جو ہے وہ 1935 کے ایکٹ کا نفاذ ہو گیا، اور اس کے تحت جو ہے وہ 1937 کے انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات میں ہندوؤں نے 11 میں سے 8 صوبوں میں حکومت بنائی اور مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ ہندوؤں کے اس رویے سے مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ اب ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے اور انہیں رہنے کے لیے الگ الگ وطن چاہیے۔ مسلم لیگ کے 1937 کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مسلمان اپنے لیے ایک الگ خطۂ زمین حاصل کریں گے، اور قرارداد پاکستان جو ہے وہ 1940 میں منظور کر لی گئی، جو کہ ایک الگ وطن کے حوالے سے ایک سنگ میل تھا۔ اس کے بعد شملہ میں ایک کانفرنس جو ہے وہ منعقد کی گئی، اور اس میں مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کو بلایا گیا، اور ان سے انگریز حکومت نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنی اپنی تجاویز پیش کریں تاکہ یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ ہندوستان جو ہے اس کے آنے والے دور میں سیاسی اصلاحات جو ہیں وہ کیا ہونی چاہیے، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اس کے بعد 1945 اور 46 کے انتخابات ہوئے۔ یہ انتخابات چونکہ 1937 کے انتخابات سے مختلف تھے، اس میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق دیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی، اور اس سے ان کا اعتماد اور حوصلہ بہتر ہو گیا۔ جنوری 1947 میں ایک ملک گیر تحریک اٹھی، اور تمام مسلمان قوم جو ہے انہوں نے مل کر بہت زور و شور سے یہ مطالبہ کیا کہ انہیں ایک الگ وطن چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انگریز جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو آزادی دینی ہی پڑے گی، اور ابھی اس بات کا فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک الگ خطۂ زمین کے طور پر جو ہے وہ قائم کیا جا سکے، کہ ہندوستان میں ملک گیر فسادات اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ ہندوؤں کی نفرت کی ایک اور مثال تھی، اور اس میں لاکھوں مسلمان جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بات جو ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور اس کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے الگ الگ ملک جو ہے اس کا اعلان کرنا پڑے گا۔ حکومت برطانیہ جو ہے وہ اس بات کے لیے قائل ہو گئی، اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ 1946 میں ہندوستان جو ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا انہوں نے 3 جون کو اس بات کا اعلان کیا، اور اس بات کا اظہار کر دیا کہ ہندو اور مسلم 2 ملک الگ الگ جو چاہتے ہیں ان کے لیے کون کون سے علاقے جو ہیں وہ شامل کیے جائیں گے۔ اس طرح سے مسلمان جو ہیں وہ ایک الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس سبق کا تیسرا حصہ، یعنی پاکستان کے قیام کے بعد جو انہوں نے بہت کوشش سے ایک الگ وطن جو ہے وہ حاصل کر لیا، تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ وطن حاصل کرنے کے کچھ تقاضے تھے، اس کی کچھ وجوہات تھیں، اور یہ ایک بہت بڑا ایک عظیم الشان واقعہ تھا، اور اسلامی دنیا کے لیے اس کی بڑی اہمیت تھی۔ اور چونکہ مسلمانوں کا نصب العین یہ تھا کہ ایک ایسا ملک قائم کیا جائے جس میں توحید ہو، اور تمام مسلمان ایک ایسی زندگی گزاریں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر مبنی ہو، اور ایک ایسے معاشرے کا قیام کیا جائے جہاں تمام انسان جو ہیں وہ مذہب اور ملت کی تفریق سے بالاتر ہو کر امن اور سلامتی سے زندگی گزار سکیں، اور جس میں اخوت، انصاف، رواداری اور دولت کی منصفانہ تقسیم ہو۔ اور یہ ایک الگ وطن جو ہے ان مقاصد کے حصول کے لیے کوشاں ہو گیا۔